ګرانو مینوالو السلام علیکم. محمد اکبر خان افریدي صاحب زه تاسو ته په خپلو خپرونو کې په خیر راغلاست کوم. په قطر کې د جناب حاجي شمال ګل صاحب یوسف زی سره دوی دو تحقق ایسے پختون کا آسمرا پیسہ گٹیا مجھے لگے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ویزا نہیں ملتا. ایک بزنس کمیونٹی ہے، ان کو سب کو جوائن کر کے ہم ایک بزنس فورم تشکیل دے رہے ہیں. ځکه چې د قطر په ډیولپمنٹ کې د پښتنو غټه حصہ ده. ایزه شوق درازات د مرګ نه دي یا ډیر غریب شي یا د غمازینه. نو زه دا نه غواړم چې دوی راشي سفرخانه ته او دوی همدغسې د کار نه بغیر واپس لاړ شي. 5 लाख आदमियों ने अगर पैसे भेजे 14 लाख के साथ से तो उसका तो ڈر کتنا. سر دو ځان پسې دویم خلک پښتانه او پاکستانیان ګوري. 35 سالوں سے وہ سفر ہے الحمدللہ، یعنی هیڅ تکلیف ته نه لرم. آپ کا میزبان آج ہمارے ساتھ قطر کی ایک بہت ہی سینئر شخصیت، یہ ان پاکستانیوں میں صف اول میں ہیں جو کسی بھی پاکستانی کی کوئی پریشانی ہو یا پاکستانی کمیونٹی کی کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اس میں سب سے آگے آ گئے. جناب منظور صدیق صاحب، ڈی ایم ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید. ویلکم. اور یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ 44 سال پہلے آپ تشریف لائے تھے قطر میں؟ جی ہاں، میں مارچ 1966 میں آیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو 44 سال پہلے تو یہ جو اس وقت قطر میں ماشاءاللہ جو ایک بھاگ دوڑ اور ایک جو ترقی کا جو ایک رخ ابھی ریسنٹلی وہ تو شروع ہوا ہے، تو 44 سال پہلے کیا ایسی اٹریکشن تھی کہ قطر میں آپ نے آنے کا سوچا؟ پہلے قطر کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہ ایک اتفاقیہ مطلب یہ وہ ہے کہ میں قطر آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایڈورٹائز کیا تھا اخبار میں کہ صاحب ان کو گرافک آرٹس کے آدمی کی ضرورت ہے. اچھا. تو میں نے ایک اپلیکیشن بھیج دی یہاں پہ. تو آپ اس کے لیے تو آپ پروفیشن کے لحاظ سے پہلے جو ہے پاکستان میں آپ کا ویسے پاکستان کے ایک سب سے بڑے پریس میں کام کر رہا تھا اور وہیں سے میں نے مطلب یہ کام سیکھا ہے. ایز اے اپرینٹس میں داخل ہوا تھا. اچھا اس کا نام ہے ایلیٹ پبلشر، جو پاکستان کے ایک چوٹی کے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے. یہ کون سے سن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ 1960 1961 میں جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا. اچھا. تو میں اپنا آخری پیپر مطلب یہ دے کے فارغ ہوا تھا. تو ویری نیکسٹ ڈے تو والد صاحب کے ساتھ میں گزر رہا تھا. یہ ہمارے ایک طرح سے فیملی فرینڈ تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تمہارے انکل کا پریس ہے. تو میں نے کہا چلیے دیکھتے ہیں انکل کا پریس ہے تو کیا ہے یہاں پہ. تو میں ان کے ساتھ جب گیا تو مجھے یہ ہوا کہ بھائی بجائے اس کے کہ میں میٹرک کے رزلٹ کے لیے جو ابھی 2 مہینے مجھے انتظار کرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں کوئی ٹیکنیکل کوئی مطلب یہ کہ ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو شامل کر لوں. تو مجھے انہوں نے پھر جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یار بچے نے ابھی امتحان دیا ہے اپنے کو ڈاکٹر صاحب کو والد صاحب کو میرے، تو اس کو بھیجو مدی بھیجو کیا مطلب یہ انہوں نے نہیں بچے کا شوق ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ کچھ مطلب یہ ٹیکنیکلی مطلب یہ کچھ سیکھ لیں. تو انہوں نے پھر مجھے ویری کائنڈلی پورا پریس دکھا دیا، بھیج دیا اپنے مینیجر کے ساتھ کہ بھائی دیکھو کہ جہاں بچے کو پسند آیا کہ بھائی یہ کام کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت صاف ستھرا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جو کہ پریس کا دل کہلاتا ہے، وہ کیمرہ ڈپارٹمنٹ. تو میں نے اسی کو چوز کیا. میں نے کہا میں اور مجھے وہ لگا کہ بھائی یہ صاف ستھری بھی جگہ کہ بالکل کلیئر ہر چیز، ہاتھ پیر جو ہیں وہ بالکل صاف ستھرے رہیں گے. تو میں نے محسوس کیا تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے اس میں کیمرہ ڈپارٹمنٹ میں لگا دیں. اچھا. تو یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں 44 سال پہلے جب تشریف لائے تھے
تو اس وقت دوحہ کی کیا صورت حال تھی؟ کتنا بڑا دوحہ تھا؟ کتنے یہاں تقریباً آبادی ہوگی؟ بالکل ایک محدود تھا اس وقت. پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ لیبر میں اور دوسرے اس میں تو بہت زیادہ تھی, لیکن جس کو آپ کہیں کہ بھائی ہائیلی کوالیفائڈ یا پروفیشنل, وہ بہت کم لوگ تھے. اچھا, اس زمانے میں جو پاکستانیوں کی مشکلات تھیں جس میں خاص طور پہ بھی نہیں تھا, پاکستانی سفارت میرے سامنے یہاں پہ آیا ہے, اور اس وقت اس میں پاکستان کے ایک سیکرٹری تھے جو آئے تھے جی دسمبر 1972 میں. نہیں تو جب تک سفارت خانہ نہیں تھا اور پاکستانیوں کی ایک اچھی تعداد تھی, تو وہ جو ضروریات ہوتی ہیں جس میں پاسپورٹ کی تجدید ہے, جس میں کوئی ڈاکومنٹ کی اٹیسٹیشن ہے, وہ بحرین میں بھیجا جاتا تھا, غالباً بحرین بھیجا جاتا تھا. اس بارے میں نہیں, اس لیے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی. اچھا, لیکن یہاں مجھے بتایا گیا کہ عراق اور کویت جاتے تھے یا پاسپورٹ, بھیجا جاتا تھا, جہاں اور عراق جاتے تھے. یہ کوئی مقابلہ کریں گے کہ اس وقت کا جو قطر اور آج کا قطر اور یہاں کے لوگوں کا جو رہن سہن ہے, مقامی لوگوں کا جو رویہ رہا پاکستانیوں کے ساتھ اور غیر ملکیوں کے ساتھ؟ مقامی لوگ جو ہیں وہ تو بڑے اچھے, مطلب یہ کہ ویری کائنڈ, اور ہمیشہ سے مطلب یہ کہ بہت ہی اچھے رہے ہیں, اسپیشلی پاکستانیوں کے ساتھ. اچھا, پاکستانی کمیونٹی میں جتنی جدوجہد یہاں پہ ہے اور جتنا ہارڈ ورک ہمارے پختون خواہ کے لوگوں نے کی ہے. اچھا اچھا, جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں جن کو یہ پٹھان کہتے تھے, تو جنہوں نے ایکچولی دوحہ کو بنایا ہے, تو میں جب آیا تو مجھے خود حیرت ہوتی تھی, وہ اتنی سخت محنت کرتے تھے, یہ ورک چلا رہے ہیں. اور کیونکہ قطر جو ہے منظور صاحب, وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو پورا کوئی اور کام نہیں, کوئی وہ کام نہیں کر سکتا تھا سوائے ہمارے پختونخوا کے لوگوں کے, جنہوں نے بڑی, اور ان کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنی سخت گرمی, اور وہ اس میں مطلب کہ سر پہ انہوں نے اپنے گیلا تولیہ ڈالا ہوا ہے اور وہ اپنے کام سے لگے ہوئے, جنوں کی طرح ماشاءاللہ لگے ہوئے سے لگے ہوئے بڑی. اور میں کہتا ہوں کہ واقعی انہوں نے مطلب یہ بڑی, یہاں کی حکومت کو بھی بہرحال ان کی اس بات قدر کرنی چاہیے کہ بھئی یہ بنانے والے, اصلی کام کرنے والے, وہ آج بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو. یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستانی جو ہے وہ کام کرنے والا ہے. قطر جو ہے وہ تو ویسے بھی پورا راکی زمین کے اوپر ہے, ساری کی ساری پتھریلی زمین ہے, اسے تو اس کو جو ہے وہ کھودنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بڑی بڑی بلڈنگ بنانا یا روڈز بنانی, یہ تو اتنا آسان کام نہیں تھا. اکثریت جو ہے وہ مطلب یہ, اور یہ مشینیں بھی اب آئی ہیں, پہلے تو مشینیں بھی نہیں تھیں. وہ ورور ہوتا تھا, وہی وہ ہاتھ سے چلتا تھا, اسی سے مطلب یہ خدا ہے. کچھ اپنے سفر کے متعلق بتائیے, اپنی زندگی کے سفر کے. آپ نے یہاں سے تو کسی, آپ نے باقاعدہ کسی پرنٹنگ بزنس کو جوائن کیا تھا, جی, تو اس کے بعد آپ بزنس میں کتنا آئے؟ مجھے یہاں پہ لانے والے جو تھے وہ اربین پرنٹنگ پریس تھا جو مجھے لے کر آیا تھا, اور اسی نے مجھے ویزا بھیجا تھا, اور اسی نے مجھے مطلب یہ کہ ٹکٹ وغیرہ سب ایوری تھنگ انہوں نے پرووائڈ کی تھی. تو ان سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اس وقت کہ بھائی میں ڈیک کلاس کے مطلب سفر نہیں کروں گا, میں کیبن کلاس میں بھی چاہیے. بحری جہاز میں؟ بحری جہاز, اس وقت بحری جہاز ہی یہاں پہ چلتے تھے. کمرہ اور دمارکا کا دور تھا, 133 روپے پاکستانی کا ٹکٹ ہوتا تھا. تو جس طرح اب آپ کی میں بات کر رہا تھا, جس طرح اب ماشاءاللہ کافی فلائٹس ہیں, قطر ایئر ویز ہے, پی آئی اے ہے, شاہین ایئر لائن ہے, پھر دوسری اور ایئر لائنز ہیں, ایمریٹس ایئر لائن ہے, یا اور بے شمار ہیں, گلف ایئر ہے, تو کافی اب تو سہولتیں, تقریباً روز ہی فلائٹ ہے. تو اس زمانے میں کتنی فلائٹیں ہوتی تھیں؟ ایک فلائٹ تھی ونس ان اے ویک. ونس ان اے ویک؟ وہ کون سی ایئر لائن تھی؟ وہ BOAC تھا, برٹش ایئر ویز. اچھا 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 اچھا. اور یہ جو بحری جہاز تھا, یہ بحری جہاز جو تھا یہ مسلسل چلتا تھا. اچھا, یہ مطلب یہ کہ آتا جاتا رہتا تھا وہاں سے, اس کی جو تھی دوحہ سے بامبے تک. تو کیا دوحہ میں کوئی اس کا وہ تھا, جٹی تھی جہاں یہ لگتا؟ اس کا مطلب یہ کہ زیادہ تر یہ یا تو دوحہ میں بیچ سمندر میں آن کے کھڑے ہو جاتے تھے. اچھا. پھر ان کے ڈوبے جو ہیں اس سے پھر پیسنجر اس میں اترتے تھے, ٹرانسفر ہوتے تھے. پھر وہ دوحہ جٹی جو اب ٹوٹ گئی ہے, جہاں پہ ان کا پولیس اسٹیشن تھا, تو اور سب سے بڑا بزنس سینٹر تھا درویش والوں کا, تو اس کے سامنے ان کا وہ جٹی تھی, تو وہاں پھر لوگ آن کے اترتے تھے کسٹم کا. اچھا اچھا. یا پھر سعید تھا. اچھا اچھا. تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیپ سی میں کتنی دور ہوتا تھا یہ ساحل سے تقریباً یہ سمجھ لیجیے اپنے 2-3 کلومیٹر دور کھڑا ہوتا تھا جہاز. اچھا اچھا اچھا. تو یہ کب تک رہی حالت یہاں؟
غالباً 66 اور اس کے بعد 70 تک یہ حالت رہی ہے. اچھا 1970 تک یہ حالت رہی. اچھا اچھا اچھا, چلیں بہت خوب. آپ وہ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے عربین پرنٹنگ پریس جوائن کیا اور اس کے بعد عربین پرنٹنگ پریس والے مجھے لے کر آئے تھے, میں نے ان کو جوائن کیا. وہ مجھ سے بہت خوش تھے, میرے کام سے بہت مطمئن تھے, لیکن انہوں نے جو کمٹمنٹ ہمیں وہاں پہ کہا تھا کہ صاحب یہ جو میرے ایک ذہن میں تھا, کیونکہ میں تو آگے بڑھنا چاہتا تھا اور میں جس ٹیکنالوجی پہ پاکستان میں کام کر رہا تھا وہ اس وقت دنیا کی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی پاکستان میں. پاکستان میں آپ 1960 کی بات کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ, کیونکہ میرے جو مالکان تھے پریس کے وہ اس وقت جو یعنی ایشیا کے اندر یعنی ان کی ٹکر کا احمد مرزا جمیل آدمی, احمد مرزا جمیل صاحب جو ہیں, کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ٹکر کا کوئی آدمی ہے. انہوں نے یہ پاکستان میں نوری مستلف جو ہے جس پہ آپ نیوز پیپر ٹائپ ہوتا ہے, یہ انہی کے ایجاد ہے. اچھا جی ہاں. اچھا اچھا. تو وہ ان کے ایڈوائزر جو تھے وہ مطلوب الحسن سید تھے, قائد اعظم کے جو پرائیویٹ سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ کتنے کیلیبر ہوں گے اور کتنے مطلب یہ کہ ان کی وہ ہوگی اپروچ ہوگی. بہت خوب. تو آپ بتا رہے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے یہاں شروع کیا تو یہ بزنس میں آپ کس طرح آئے؟ میں یہاں سے جب میں نے شروع کیا تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ میں پاکستانیوں کا مطلب یہ کہ یہاں پہ ایک شروع سے میرے دماغ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو پاکستانیت جو ہے وہ میرے میں پھوٹ کر بھری ہوئی تھی. تو میں نے اپنے ملک کے لیے مطلب یہ کہ مفاد کے لیے اس کے لیے کام کیا. یہاں پر اس وقت پاکستانی بھائی ہمارے بہت ہی اچھی مطلب یہ کہ جگہوں پہ بھی کام کر رہے تھے اور اچھے میرے حساب سے بہت ہی قابل لوگ تھے, لیکن بہت ہی پور, بہت سیلری کے اوپر اور اسپیشلی پرنٹنگ ٹریڈ کے اندر کام کر رہے تھے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی آپ لوگ اتنے پرانے ہیں اور یہاں اس سیلری پر کس طرح سے. بس وہ بہرحال تو ان سے میرے کچھ اختلافات ہو گئے. تو آپ کے 10 مہینے کے بعد واپس آپ کے آنے سے پہلے 1964 میں تو پہلے بھی پاکستانی پرنٹنگ کے کاروبار میں تھے؟ پرنٹنگ کے کاروبار میں تھے, یہاں پہ پرنٹنگ پریس میں تھے. اچھا. 3 بڑے پریس تھے, قطر نیشنل پرنٹنگ پریس, ایک عربین پرنٹنگ پریس اور ایک علی بن علی کا. تو علی بن علی میں پاکستانی تھے, ہر جگہ پاکستانی تھے. تو وہ آپ سے پہلے کتنا عرصہ پہلے آئے ہوں گے؟ وہ کافی عرصے پہلے آئے ہوئے, تقریباً 5-10 سال پہلے. اچھا 5-10 سال پہلے, مطلب 50 کے قریب آئے تھے کہیں. 55. اچھا 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 ماشاء اللہ. 60 کے آئے ہوئے تھے, اس میں سے کچھ لوگ. اچھا اچھا. بعد میں پھر میں نے جو پاکستانی ہیں یہاں پہ اچھی پوسٹوں پہ میں نے پھر پاکستانی جتنے بھی بعد کے پاکستانی ہیں وہ سب میرے بلائے ہوئے. تو آپ کس کاروبار میں اب ہیں؟ اپنے تو کاروبار کی تفصیل کچھ بتائیے گا. میں ظاہر ہے کہ میں نے اس کے بعد پھر میں جب جانے لگا تو علی بن علی والوں نے مجھے آفر کی. 31 سال میں نے علی بن علی پرنٹنگ پریس میں کام کیا یہاں دوحہ میں. کے اندر. اچھا ماشاء اللہ. جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے علی بن علی اسٹیبلشمنٹ, جس کا بہت بڑا نام ہے. ان کا ایک ہی کاروبار نہیں ہے, پرنٹنگ پریس کے علاوہ اور بھی. یہ تو بہت بڑا گروپ ہے. تو ان کے بعد زندگی کے 31 سال میں نے گزار دیے. اس کے بعد جب انہوں نے مطلب یہ کہ مجھے ریٹائر کیا یا ایک مینجمنٹ چینج ہوا تو پھر ایک نئی ٹیم آتی ہے. کس قسم کا کاروبار آپ کر رہے ہیں؟ میں جب سے دوحہ میں آیا تھا میں نے آن کے دیکھا یہاں کی پرنٹنگ انڈسٹری جو ہے وہ بہت ہی بیکورڈ تھی. تو میں شروع سے میرے دماغ میں تھا یہ کہ بھئی یہاں پہ میں اپنا سیٹ اپ کروں. اس کے لیے میں نے بڑے ہاتھ پیر مارے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور یہاں پہ کافی ریسٹرکشن تھیں. کوئی بھی نیا پریس کھولنے کے لیے حکومت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی. تو بہرحال وقت تو رکتا نہیں ہے, وقت ادھر چلا گیا. آپ یہ 1995 وغیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں 1965-66 کی بات کر رہا ہوں. اچھا 65-66 جب آپ آئے تھے تو اس وقت ہی آپ کا ارادہ تھا کہ اسٹارٹ کریں؟ جیسے میں آیا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں یہاں پہ اپنا. اچھا 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 67 میں. اچھا اچھا اچھا. لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے اس وقت اپروچ کیا جو میرے دوست احباب بنے تھے, لیکن مجھے کامیابی نہیں مل سکی. اور اس کے بعد جب میں نے علی بن علی جوائن کر لیا تو علی بن علی والے مجھے کسی بھی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہاں آپ نے 31 سال گزارے؟ وہاں میں نے پورے اپنی زندگی کے پورے 31 سال طویل 31 سال گزارے. پوری زندگی میں نے ان کو. اور جب وہاں مینجمنٹ چینج ہوا تو قسمت سے یعنی مطلب یہ کہ جو ادارہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, وہاں کے مینیجر نے کہا کہ بھائی یہ میں ایڈمنسٹریشن کو لیٹر لکھا مالک کو کہ بھئی یہ بوڑھے لوگ ہیں, پرانے ہیں, پرانی ٹیکنالوجی کے ہیں,
मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर चेंज लाना चाहता हूँ प्रेस में, तो मुझे नई टेक्नोलॉजी के लोग चाहिए। तो कंपनी ने मुझे फारिग कर दिया कि भाई अच्छा जी आपकी अब खिदमत की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लोकल रिलीज़ ले लें। तो मुझे जैसे ही ये मौका मिला अल्लाह की तरफ से, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये मैं तो उसका शुक्रिया अदा करूँगा। वो तो बहरहाल जिसने मुझे ये किया था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी भी डेथ हो गई, वो आलिम अली से भी फारिग हो गया, उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं है बेचारा। लेकिन बहरहाल ये है कि उसने आपके लिए रास्ता खोल दिया। मेरे लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से रास्ता खुल गया। तो मैंने एक प्रेस की बुनियाद डाल दी यहाँ पे, अच्छा, डिलाइट प्रिंटिंग की। अच्छा अच्छा। और डिलाइट प्रिंटिंग ने पिछले 12 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 अपना एक मुकाम बना लिया। मेरा तजर्बा जो है वो इसके काम आया, और अब मेरे पास जो है वो कोई 25 आदमी जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो इसके साथ और भी कोई कारोबार आप तिजारत वगैरह की साइड पर? डिलाइट ट्रेडिंग में आ गए, क्योंकि मैं असल में यहाँ चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान लोग पाकिस्तान को जाने। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी यहाँ पे 70 से 75 हज़ार इस वक्त पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका कोई भी ऐसा आउटलेट नहीं हो सका, या ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट्स नहीं है अभी तक दोहा में जिसको आप ये कह सकेंगे भाई ये पाकिस्तानियों का रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ आम के आ कोई कायदे का बड़ा रेस्टोरेंट, कायदे का, या कोई ऐसा हो कि जहाँ पे बैठ के अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आप चाय पे उसको वहाँ पे बुला लें, इनवाइट कर लें, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जितना भी है इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे छाई हुई है, उन्हीं के जगह जगह रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं के जगह जगह फास्ट फूड हैं, तो वही है, पाकिस्तानियों का ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो लफ्ज़ पाकिस्तान ना, इवन पाकिस्तानियों को ऐसी हाइपर मार्केट भी नहीं है जहाँ पे आप पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट कर सकें। और जो इंडियन या दूसरी हाइपर मार्केट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं इधर, वो बहुत बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट है यहाँ पे इंडियंस की। तो ये लोग जो हैं इनके भी दिमाग में बस ये है इंडिया, इंडियन 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 इंडियन। वो हमको भी जब कहते हैं कि साहब अंत हिंदी, तो मैं बड़ा लाउडली उनको कहता हूँ नो आई एम नॉट हिंदी, आई एम पाकिस्तानी। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी काम तो बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं है, और ख़ास तौर पर फिर बात वही आ जाती है कि इसमें जो बिजनेस में अब हैं तो वो सिर्फ पख्तूनख्वा के लोग रह गए जिनके बड़े बड़े नाम हैं या बड़े बड़े कारोबार हैं जो। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा अच्छा, और कोई नहीं है। तो ये बताइए कि तिजारत की जब हम बात कर रहे थे अभी और कारोबार की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी अभी वो गुंजाइश है, बहुत बड़ी स्पेस है कतर और पाकिस्तान की तिजारत में? बिल्कुल बहुत बड़ी है। कतर पाकिस्तान के सरमाएदारों को जिनके पास पैसा है उनको चाहिए कि वो कतर में इन्वेस्ट करें, उनको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। बस मुश्किलात सिर्फ ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर्डल हो जाती हैं। मसलन हमारे पास कमर्शियल रजिस्ट्रेशन है, हम जब कहते हैं उनसे कि हमें पाकिस्तानी वीज़ा चाहिए तो पाकिस्तानी वीज़ा नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि एक पाकिस्तानी वीज़े के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि भाई ये एक अच्छी कीमत में बिक जाता है, और वो अच्छी कीमत ये है कि लोग 40-40 हज़ार पाकिस्तानी वीज़े के लिए 40,000 रियाल में वीज़ा के लिए तैयार है। और किसी जनरल मैनेजर का वीज़ा या किसी ओनर का, बिजनेस ओनर का, लेबर, खाली लेबर का वीज़ा 40,000 रियाल में वो लेने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, और लोग दे रहे हैं पैसे, लोग देते हैं। तो इस सिलसिले में सिफारत खाना को आपने को रुजू किया या? सिफारत खाना से तो रुजू नहीं किया, इसलिए कि वो सिफारत खाने वाले की कहते हैं भाई उनका काम तो नहीं है, वो तो चाहते हैं, वो भी ये जवाब देते हैं जो मैंने अभी कहा कि पाकिस्तानी वीज़ा कभी भी बंद नहीं हुआ, पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी वीज़े मिलते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनकी अप्रोच होती है वो पाकिस्तानी वीज़े ले लेते हैं। लेकिन तिजारत में तो वीज़ों की जरूरत नहीं पेश आती। अगर तिजारत के मुतालिक क्या ख्याल है, कतर और पाकिस्तान में जो तिजारत बढ़ाने का है? पाकिस्तान में तिजारत बढ़ाने का सिलसिला ये है कि पाकिस्तान में लोगों के पास बेइंतहा सरमाया है, वो चाहे तो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जा रहे हैं, वो पड़ोसी ममालिक में भी गए हैं, दुबई में भी जाते हैं, बहरीन में भी जाते हैं, सऊदी अरब में भी जाते हैं, तो वो कतर में भी आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टडी करें, क्यों नहीं एक बड़ी हाइपर मार्केट बनाते। लुलू की तर्ज के ऊपर जो है इंडियन सुपर मार्केट है, लुलू है, सफीर है, ये सब देशमान है, ये सब किसके हैं? तो पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? पाकिस्तान से क्यों नहीं सरमाया आ सकता? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए तो वो उसके ऊपर इस बात खाना इस लेवल पे बात करे, और अगर उनके लिए
ویزوں کا مطلب یہ ارینجمنٹ کرے کہ بھائی ایک پراپر یہ پروجیکٹ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اتنے ویزے ہمیں چاہیے، وہ آپ کو دینے پڑیں گے. مثلا میں جب کسی سے بات کرتا ہوں جن کے دبئی میں ہوٹل ہیں، بہت اچھے ہوٹل وہ دبئی میں چلا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار آپ آؤ یہاں پہ آن کے اپنا ایک میں آپ کو اسپانسر کرتا ہوں. تو وہ یہی مجھے کہتے ہیں کہ بھائی قطر میں جو ہے وہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن قطر میں جو ہے وہ ویزے کی پرابلم ہے. لیکن اس بات سے ذرا ایک اور بات نکلتی ہے جو ملک میں اس وقت ایک تعلیم اور خاص طور پہ ڈگریز کے اوپر جو ایک ہاں تو وہ جب ایک بچے ہمارے سنیں گے، جو بچے ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نانا یہ کیا جعلی ڈگری کیا ہے، تو پھر ہمیں انہیں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بعد بھی جعلی ڈگری ہے، تو وہ تعجب سے ہمیں دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی 420 کی ہے، اب ان کو کس طرح سے مطمئن کریں؟ یہ تو ہماری نئی نسل ہے، ابھی تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے ان سے، ہر چیز سامنے. جو باتیں مجھے آج 64 سال کے بعد نہیں معلوم، وہ میرے 6 سال کا نواسا ہے اس کو معلوم ہے، اس لیے کہ میڈیا ہے، دنیا بھر کے چینل ہیں وہ دیکھتے ہیں، ٹی وی واچ کرتے ہیں، انٹرنیٹ ہے، ان کو کمپیوٹر سے اتنا مطلب یہ ان کی معلومات ہے کہ جو میری نہیں ہے. یہ آپ نے ماشاءاللہ نواسوں کا ذکر کیا. یہ بتائیے کہ اپنی فیملی کے متعلق کچھ بتائیے کہ جب آپ یہاں آئے تو اس وقت تو آپ بیچلر ہوں گے؟ میں جب آیا تھا یہاں بیچلر تھا 1966 میں، جی جی. اور 1970 11 دسمبر 1970 کو میں نے شادی کی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا. اس سے پہلے میں نے پورے یورپ کا ٹور کیا. ٹور کرنے کے بعد میں نے شارٹ ٹریننگ کورسز کیے وہاں پہ پرنٹنگ ٹریڈ کے اندر. جب میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہاں اب میں آئی ایم سم تھنگ، اب میں بہت کچھ ہینڈل کر سکتا ہوں اور اپنی فیملی کو بھی، تو اس کے بعد میں نے شادی کی. اچھا تو ماشاءاللہ پھر کتنے آپ کے بچے وغیرہ؟ میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، اور ان کے لیے میں نے ہمیشہ انہیں یہیں دوحہ میں تعلیم حاصل کی، اسی PEC میں. اور ان کی پیدائش بھی دوحہ کی ہے؟ ان میں سے 2 کی پیدائش دوحہ کی ہے، اور ایک میری بیٹی جو ہے وہ بیچ والی وہ پاکستان میں پیدا ہوئی، باقی 2 کی پیدائش یہاں کی. تو پاکستان میں آپ کا تعلق کون سے شہر یا کون سی علاقے سے؟ پاکستان میں کراچی سے میرا تعلق ہے. اچھا. اور پیچھے سے میں دہلی سے مائگریٹ 1947 میں میرے ماں باپ جو ہے مائگریٹ ہو کر آئے، تو میں دہلی والا کہلاتا ہوں. اچھا ابھی بھی دہلی والے ہیں؟ اب تو میں دہلی والا نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ میں دہلی کو تو میں میرے نہ تو کوئی ایسی ہوک اٹھتی ہے کہ بھئی میں وہ دیکھوں، یا میں جا کے حالانکہ دیکھ چکا ہوں، ایک مرتبہ جا چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے لیے تو سب کچھ پاکستان ہے. ظاہر ہے، اور یہی میں پلا بڑا ہوں، یہی ہم کہ میں 46 سال سے باہر ہوں، لیکن میں جب لوگوں سے یہ کہتا ہوں یار میں پاکستان جانا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں یار وہاں بجلی نہیں ہے. PEC جو ہے وہ میری بچیوں نے یہیں PEC میں تعلیم حاصل کی، بچیوں نے اسی PEC پاکستانی اسکول جو ہے سینٹر سے. یہ ہمارے سامنے، یعنی میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جس نے اس کی بنیاد رکھی. آج جو PEC اس وقت جو ایک پاکستانی اسکول بنا تھا، تو ان چند لوگوں میں سے میں بھی ہوں جس نے اس وقت ڈونیشن دیا تھا. ہمارے چند پاکستانیوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. جو اصل میں پہلے بنا تھا کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ 1967؟ یہ 67-68 کی بات ہے. 1967-68 میں. اور اس وقت اس کا نام پاکستانی اسکول تھا. پاکستان اسکول تھا. تو یہ ابھی جو PEC پاکستان ایجوکیشن سینٹر جو ہے یہ 1985 میں شاید رکھا گیا. اس کے بعد یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پھر بعد میں یہ بلڈنگ بنی ہے جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور یہ اسکول بنایا گیا. اس کو وہ لیفٹیننٹ جنرل جہاں سے برباب صاحب نے مطلب یہ کہ اس کے لیے ایمبیسی بھی اسی وقت بنی، اور پھر انہیں اسکول کے لیے جگہ دی. تو اور ہمیں ایک شاندار مطلب یہ کہ اسکول بنایا. یہ سنا ہے کہ یہ غیر قطریوں میں یہ پہلا اسکول تھا جسے یہاں کی حکومت نے اور ہز ہائنس نے جو ہے یہ تحفۃ پاکستانی کمیونٹی کو دی تھی. یہ ظاہر ہے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس وقت پاکستانیوں کی اتنی اہمیت تھی، اور ہمارے جو لوگ تھے اس وقت کام کرنے والے بھی تھے، جیسے لیفٹیننٹ جنرل جہاں سے برباب، وہ اپنے ساتھ جب وہ چلتے تھے تو ان کے ساتھ انڈین ہائی کمشنر بھی ہوتا تھا، ایک طرف بنگلہ دیش کا بھی ہائی کمشنر ساتھ ساتھ ہوتا تھا، وہ آگے آگے ہوتے تھے. جاپان والا بھی ہوتا تھا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کمانڈ کر رہے ہوتے. ماشاءاللہ. تو یہ پاکستان کا اپنا ایک اثر تھا اس وقت. وہ ایک اثر تھا پاکستان کا. برادر ملک کے دوست تھا، جو دوستی اور جو اس کا میں کافی ان کے قریب رہا ہوں، اور کیونکہ میرے ایک دوست یہ سب اس کو دیکھ رہے تھے، اپنے صوفی و شرکا اس میں جو ان کے کنسلٹنٹ تھے، تو از مائی فیملی ممبر. تو جو میٹنگیں ہوتی تھیں تو اس میں اکثر میری ملاقات بھی ہوتی تھی ان سے، اور بات چیت میں دیکھتا تھا کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد جب یہ اسکول کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اور میں بیچلر تھا، تو میں نے اس وقت 1000 یہاں کے 1000 ریال دیے تھے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا یار آپ کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، آپ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میں کبھی تو میری شادی ہوگی اور میرے بچے بھی
इससे मुस्तफीद होंगे। तो ये तो एक नेक काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पीसी अपनी जगह पे है। मैं उसका, उनके टीचरों का, उनका हर जगह पे डिपेंड करता हूँ, इसलिए कि इसी पीसी स्कूल से मेरी बच्ची पढ़कर जो है वो डॉक्टर बनी माशाल्लाह। और मेरे जो साथी थे जो अब सब रिटायर होकर यहाँ से जा चुके हैं, उनके बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर और ये सब पीसी स्कूल से बने। यहाँ पाकिस्तानी एजुकेशन सेंटर जो है कहलाता है। अब जनाब दूसरी बच्ची जो है उसने इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेजुएशन किया, तीसरी ने बीकॉम किया। सबकी शादियां हो गई, सब अपने घरों में हैं। मैंने उनके लिए हमेशा, मुझे कहा गया कि भाई आप इतनी बच्चियों को क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास अल्लाह ने दिया है, यही इनके काम आएगा। नहीं जी, बेटा और बेटी हो दोनों के लिए बराबर हो किसी बच्ची की को अपनी जरूरत मना है। नहीं किया। मैंने कहा बेटा जब तक जितना जी चाहे पढ़ो। तो अब मेरी बच्ची जो है उसके माशाल्लाह वो जो डॉक्टर है उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक लड़का एक लड़की। बीच वाली बच्ची है उसके 2 लड़के 2 लड़कियां। तीसरी है उसके 2 लड़के हैं एक लड़का। माशाल्लाह उसका हस्बैंड जो है तीसरी वाली का वो एमिरेट्स एयरलाइन में इंजीनियर है। माशाल्लाह। बड़ी वाली बच्ची है उसका हस्बैंड बिजनेसमैन है और जो बीच वाली है वो टीचर हैं और बेसिकली वो मुल्तान से ताल्लुक है उनका, तो जवाब से उनका ताल्लुक है। माशाल्लाह। तो अब मेरी बच्ची जो है वो फिर उसने ज्वाइन कर लिया। तो वो उसकी विश है कि वो यहाँ आए और वो कतर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाए। वाह, बहुत खूब। और यहाँ मैं बताते चलूँ कि जो कतर का जो कॉमनवेल्थ मेडिकल कॉलेज है उसके जो हेड हैं वो पाकिस्तानी हैं। उसकी जावेद शेख साहब, उसको उन्हें हमदर्द मेडिकल कॉलेज वालों ने उसको ऑफर किया, तो अच्छा। वो उसने ज्वाइन कर लिया इंशाल्लाह। तो वो 3 साल के बाद वो इस काबिल हो जाएगी कि शी कैन अप्लाई। जनाब सिद्दीकी साहब, हम आपके मशहूर हैं कि आपने हमें इतना वक्त दिया, क्योंकि वो कतरी है बाई बर्थ। अच्छा, हाँ, बाई बर्थ कतरी है वो बेटी में आपकी। अच्छा जी हाँ, तो माइट बी शी गॉट द गुड जॉब और शुड रिस्पॉन्स। हाँ, नहीं इंशाल्लाह ताला, एजुकेशन में वो बहुत आगे है, तो उसको शौक भी है। और वो नहीं, जब बच्चे यकीनन मेहनत करते हैं और वो आगे निकलते हैं, फिर साथ ही आप इतने माशाल्लाह मुख्तलिफ शख्सियत हैं, तो वो अल्लाह ताला फिर मदद करता है अपने जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उससे हासिल करने में। सही साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतना टाइम दिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान अशरफ सिद्दीकी को दुआ से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी।